اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں ہم حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے اور پھر اس واقعے سے کچھ نہ کچھ مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئیے حسب معمول نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں درود و سلام پڑھنے کی فضیلت ابتداءً سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، اس لیے کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کیے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس سلسلے میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیۃً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ یہ بھی نیت کر لیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، اکابرین امت اور صالحین ملت، ان کے زندگی میں پیش آنے والے واقعات ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح کی صورت ہمیں نظر آتی ہے کہ کسی ایک واقعے کو اگر لیا جائے تو وہ ایک واقعہ ان کی زندگی کے کئی پہلو ان سے پردے اٹھا رہا ہوتا ہے، اور اس میں علم و حکمت کے، احتیاط کے، زہد و تقویٰ کے، خوف خدا کے، عشق مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے ایسے ایسے مدنی پھول ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کو سن کر عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ آج کا ہمارا سلسلے میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیں انہی کے مطابق ہی آپ کو نظر آئے گا۔ آج دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہیں، امراء، رؤوسا اور حکام، ان کے طرز زندگی کس طرح کے ہوا کرتے ہیں، اور ہمارے اسلاف ان کا انداز حکومت اور ان کا اپنی رعایا کے ساتھ برتاؤ، اور رعایا میں جو شعبہ جات بنائے جاتے ان شعبہ جات کی ترقی کے لیے کس طرح وہ اپنے آپ کو بھی آگے بڑھ کر پیش کیا کرتے، تقریباً یہ ساری باتیں آج کے واقعے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائیں گی۔ یہ دور ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور
یقیناً میرے مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں کہ یہ اسلام کی ترقی کا دور تھا، فتوحات کا دور تھا کہ جس میں اسلام بڑھتے 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 دنیا کے اطراف و اکناف میں نہ جانے کہاں تک پھیلتا چلا گیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ایوان حکومت قائم تھا، اور اس کے کچے فرش پر بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے وغیرہ کیے جاتے تھے۔ اور کتنا پیارا انداز، کیسی عظیم سوچ ہمارے سامنے آتی ہے، اور کتنا پیارا ایک طریقہ خلیفہ وقت کا ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ایوان حکومت یہاں قائم ہے، لوگوں کے جو فیصلے وغیرہ ہوا کرتے تھے وہ مسجد میں ہوا کرتے، اور 5 وقت کی نماز بھی خلیفہ وقت اسی مسجد میں پڑھایا کرتے تھے۔ غرض مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ہر وقت آنے جانے والوں کا سلسلہ رہا کرتا تھا، مسجد آباد ہوا کرتی تھی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مکان عالی شان یہ مسجد نبوی شریف سے متصل تھا، اور چھت کے پانی گرنے کے لیے جو پرنالہ لگایا جاتا تھا، یہ پرنالہ اس کا پانی مسجد میں گرا کرتا تھا۔ بعض اوقات جب اس میں سے پانی آتا تو نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں مسجد کے احترام اور نمازیوں کے تقدس کی خاطر اس پرنالے کو اکھڑوا دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مالک مکان تھے، اتفاق دیکھیے کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر کسی کام کے لیے تشریف لے جا چکے تھے، اور آپ کی غیر موجودگی میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پرنالہ اتروایا۔ جب آپ واپس آئے، آپ کو اس واقعے کی خبر ہوئی، تو مسلمانوں کے فیصلے کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ذمہ داری سونپی تھی کہ جب بھی آپس میں کوئی نزاعی معاملات وغیرہ ہوں یا کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف کسی مسئلے پر پیش آئے تو اس کا فیصلہ آپ کیا کریں گے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنا مقدمہ لے کر سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے، اور ان سے جا کر عرض کیا کہ میری غیر موجودگی میں میرے مکان کا پرنالہ اس کو اتار دیا گیا، جبکہ مجھے پتہ بھی نہیں، مجھ سے اجازت بھی نہیں لی گئی، اور مجھے کسی بھی حوالے سے اس بارے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مقدمہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میں اس کی پیروی کرتا ہوں، آپ اس کے بارے میں فیصلہ کیجئے کہ یہ پرنالہ جو اکھاڑا گیا اور یہ پرنالہ جو میری اجازت کے بغیر اتارا گیا، ایسا کیوں ہوا؟ آپ خود سمجھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا جن کے بارے میں یہ مقدمہ لے کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور معمولی حاکم یا معمولی بادشاہ نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کی مسند پر متمکن ہیں۔ آج کا اگر ہم معاشرہ یا آج کی سوچ اس کو اگر سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں نا، تو کوئی معمولی درجے والا بھی کوئی آفیسر ہو، اس کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی بات کی جائے اور اس کی طلبی کی بات اگر کی جائے تو شاید اس کو سخت توہین سمجھا جائے۔ میرے بارے میں بات کی گئی، اچھا یہ مجھے اب کٹہرے میں کھڑا کرے گا، یا مجھے کسی کے سامنے جا کر جواب دینا پڑے گا؟ اب میں کسی کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر بات کروں گا اور میں جواب دوں گا کہ جناب میں نے کیوں کیا، میں حاکم ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں جناب یہ ہوں، میں وہ ہوں، ہم چما دیگر نیس، مجھ جیسا کون ہے؟ اب میرے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرے گا؟ لیکن یہ جن کے بارے میں بات کی جا رہی تھی وہ عرب و عجم پر حکومت کرنے والے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم خلیفہ رسول، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، امام المتقین،
سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ جب آپ کو اس بات کی خبر ہوئی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کے ہاں پیغام بھجوایا، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیغام ملتے ہی فوراً حضرت ابی بن کعب کے ہاں آ گئے۔ ذرہ برابر بھی آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی کہ جناب اب مجھے کسی جگہ جواب دینے کے لیے جانا پڑے گا، اب میں کسی کے سامنے کھڑا ہو کر اس طرح کی بات کروں گا۔ مقدمہ دائر ہوا، اب تھوڑی دیر کے لیے ساری بات کو سامنے رکھیے، غور کیجئے، سوچئے کہ یہ کس طرح کا اور کس نوعیت کا مقدمہ تھا۔ مقدمہ دائر ہوا حضرت ابی بن کعب کی عدالت میں، فیصلہ کیا جانا ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، انہی کے دور حکومت میں، انہی کے دور خلافت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب کے ہاں پہنچے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے ہی سے کسی کام میں مصروف تھے، کوئی مقدمہ وغیرہ آیا ہوگا یا کوئی اور مصروفیت وغیرہ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوراً سیدھے اندر جانے کے بجائے، جس طرح عام طور پر ایک سائل آیا کرتا ہے یا عام طور پر کسی کو بلایا جاتا ہے وہ آتا ہے، جس جگہ پر وہ جناب ویٹنگ روم بنا ہوتا ہے، جس جگہ پر بیٹھ کر انتظار کرنا ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ وہاں جا کر تشریف فرما ہو گئے۔ کچھ دیر گزری، جب حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معاملات سے فارغ ہوئے، اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور گفتگو شروع ہونے لگی۔ حضرت عمر کی طرف سے جب گفتگو کا آغاز ہونے لگا تو فاضل منصف حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ عرض کیا، چونکہ مدعی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ مدعا علیہ ہیں۔ نہیں، مدعی وہ ہوا کرتا ہے جو دعویٰ کرنے والا ہو، جو کیس لے کر آتا ہے، جناب میں یہ فیصلہ کروانا چاہتا ہوں، یا میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، یا میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، جو یہ فریاد لے کر آتا ہے نا، وہ مدعی ہوا کرتا ہے، اور جس کے بارے بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ مدعا علیہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعی تھے، جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مدعی حضرت عباس ہیں، اس لیے پہلے بات کرنے کا حق ان کا ہے، آپ پہلے ان کی سن لیجئے، اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات ہوتی ہے فوراً خاموش ہو گئے۔ کتنا وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین امت اور ہمارے صالحین ملت۔ اللہ عز و جل ان کے ان افعال مبارکہ کی وجہ سے ان کے درجات کو مزید بلندیاں نصیب فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خاموش ہوئے تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے گفتگو شروع فرمائی۔ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ میرے مکان کا پرنالہ جب سے مکان بنا شروع ہی سے مسجد نبوی کی طرف تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے سے یہ مکان بنا ہوا ہے، تو اس دور سے یہ پرنالہ اس طرف تھا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں بھی یہ پرنالہ یہی رہا، مگر اب امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ کر ایک طرف کر دیا، جس سے میرا نقصان ہوا اور میرے پوچھے بغیر یہ کام کیا گیا، اس لیے یہ مجھے پسند نہیں آیا کہ یہ اس طرح کیوں کیا گیا، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان کی یہ بات سنی، اور بات سننے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو عرض کرنے لگے، امیر المؤمنین جو بات حضرت عباس نے کی، آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ وہ پرنالہ بے شک میں نے اکھڑوا دیا اور میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کو عرض کرنے لگے کہ آپ نے یہ پرنالہ مالک مکان کی اجازت کے بغیر اتروایا، آپ بتائیے کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ پرنالے میں سے بعض اوقات پانی آتا تھا جس سے چھینٹیں اڑ کر نمازیوں کے لیے تکلیف کا باعث بنا کرتے تھے، اس لیے نمازیوں کی سہولت کے لیے اور آنے جانے والوں کے آرام کے لیے میں نے اس پرنالے کو اتروا دیا تاکہ جو بھی مسجد نبوی میں آئے اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ بات سنی، حضرت عباس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ حضرت عمر کی اس بات پر اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں تو فرمائیے۔ جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے ماجرا یہ ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے اپنی مبارک چھڑی سے زمین پر نشانات قائم کروائے اور میں نے انہی نشانات پر اپنا مکان بنایا۔ یعنی میرا جو مکان بنا ہوا ہے اس مکان کی بنیادوں کی نشاندہی، یہاں یہ بنایا جائے، یہاں یہ بنایا جائے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا مبارک سے، اپنی مبارک چھڑی سے اس کی نشاندہی کی تھی۔ جب یہ مکان بن چکا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس جگہ پر نالا رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ عباس میرے کندھوں پر کھڑے ہو جاؤ اور میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر پرنالے کو اس جگہ پر نصب کرو۔ میں نے ادباً انکار کیا، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ اصرار فرمایا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیچے کھڑے ہوئے، میں نے حضور انور تاجدار بحر و بر مالک جنت و کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کی تعمیل کرتے ہوئے سرکار کے مبارک کندھوں پر چڑھ کر یہاں پر نالا نصب کیا تھا۔ جہاں پر نالا سرکار کے کہنے پر میں نے نصب کیا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرنالا وہاں سے اتروا دیا۔ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ یہ جو بات آپ نے ذکر فرمائی، آپ کے پاس اس معاملے کے کوئی گواہ بھی ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کہنے لگے کہ ایک دو نہیں، متعدد صحابہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ یہ پرنالا سرکار کی نشاندہی فرمانے پر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم ملنے پر یہاں نصب کیا گیا۔ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے، آپ گواہ لے آئیے، آپ کے گواہ لانے پر ابھی ہم اس کا فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ حضرت عباس گئے، چند انصاری صحابہ کو تلاش کیا، وہ آئے، حضرت ابی بن کعب کے پاس پہنچے اور یہاں آ کر ان افراد نے گواہی دی کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمانے پر یہ پرنالہ اس جگہ پر نصب ہوا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اپنے کندھوں پر چڑھا کر پرنالہ یہاں نصب کروایا تھا۔ گواہی مکمل ہوئی۔ گواہی مکمل ہونے پر قبل اس کے کہ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاضی وقت ہیں، جن کو خلیفہ وقت نے فیصلے کرنے کے لیے مقرر فرمایا، قبل اس کے کہ وہ کچھ فیصلہ کریں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نیچے اترے، آگے بڑھے اور آگے آتے ہوئے نیچی نگاہوں کے ساتھ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اے ابو الفضل، اللہ عز و جل کے لیے میری غلطی کو معاف کر دیجئے۔ مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ پرنالہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نصب کروایا۔ اگر میرے علم میں یہ بات ہوتی تو اللہ عز و جل کی عزت کی قسم میں کبھی بھول کر بھی اس پرنالے کو اس جگہ سے اتارنے کی غلطی نہ کرتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور فرمائیے، خلیفہ وقت، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین اور اس قدر عظیم فرما روا، لیکن پھر بھی قبول حق کا جذبہ دیکھیے۔ جو ہی معلوم ہوتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پرنالہ خود اس جگہ پر نصب کروایا تھا، محبت رسول کے نظارے دیکھیے۔ قبل اس کے کہ قاضی وقت کی بات کا انتظار کیا جائے یا وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمائیں، خود آگے بڑھے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی طلب کی اور معافی طلب کرنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ سرکار نے یہ پرنالہ اس جگہ پر نصب کیا ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ میں اس پرنالے کو اس جگہ سے اتارنے کی غلطی کرتا۔ بھلا مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نصب کی ہوئی چیز کو میں اس کی جگہ سے ہٹا دوں۔ یہ جو کچھ بھی ہوا مجھے اس واقعے کی خبر نہیں تھی۔ اب مجھے بتائیے کہ میں اس کام کی تلافی کرنے کے لیے کس انداز سے آگے بڑھوں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود حضرت ابو الفضل سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر
ان کے گھر کی طرف گئے اور وہاں جا کر عرض کرنے لگے کہ دیکھیے یہ پرنالہ سرکار نے نصب کیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر چڑھ کر آپ نے پرنالے کو اپنے اس جگہ پر نصب کیا، میں بھی یہی چاہوں گا کہ اب آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے اور میرے کندھوں پر سوار ہو کر جس جگہ سے میں نے پرنالہ اتارا تھا اسی جگہ پر اس پرنالے کو نصب کر دیجیے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ہاں امیر المؤمنین، انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے عالم تصورات میں جا کر دیکھیے کہ وہ عظیم خلیفہ اور مسلمانوں کے وہ عظیم امیر کہ جن کے رعب اور جن کے دبدبا کی وجہ سے کیسر و کسرا جیسے بادشاہ وہ بھی لرزہ بر اندام رہتے، اطراف و اکناف کی بڑی بڑی سلطنتیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے جن کے کلیجے منہ کو آتے تھے، لیکن عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے، محبت رسول کی حسین ادائیں دیکھیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح لجاجت کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پرنالہ اسی جگہ پر دوبارہ نصب کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے کندھوں پر چڑھے، پرنالہ اسی جگہ پر نصب کیا گیا، یہ پرنالہ نصب ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نیچے اترے اور نیچے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جو عرض کرتے ہیں نا، اب اس عرض کی طرف توجہ دیجئے گا۔ جتنا معاملہ تھا سارے کا سارا واقعہ ہو گیا، حضرت عباس جو چاہتے تھے وہ بھی ہو گیا، جس طرح آپ کا تقاضا تھا وہ بھی ہو گیا، بات ساری کی ساری پوری ہو گئی، اور جو ایک فیصلہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ سارے کا سارا واقعہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرنالہ نصب ہونے کے بعد حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور حضرت عمر کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں، حضور یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اس حق کے لیے میں نے کیا جو واقعی میرا حق تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے ایک مثال قائم ہو جائے کہ انصاف پسندی کا تقاضا کرنے والوں کا انداز کیا ہوتا ہے، منصفین کا انداز کیا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے عظیم فرما روا ان کا انداز کیا ہوا کرتا ہے۔ بس وہ ایک مثال قائم کرنے کے لیے یہ کیا گیا۔ اب جب کہ انصاف کے سارے تقاضے پورے ہو چکے، میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنا یہ مکان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ مسجد نبوی میں آنے والے نمازی، مسجد نبوی میں آنے والے زائرین، ان کی سہولت کے لیے اور جگہ کی تنگی کو دور کرنے کے لیے میرے مکان کو ختم کر کے اس کو مسجد نبوی میں شامل کر لیں۔ اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ عظیم صحابہ، ان کے یہ پیارے انداز، ان کی یہ حسین ادائیں یقیناً ہر اعتبار سے افضل و اعلیٰ، ہر اعتبار سے وراء الورا، اور ہر اعتبار سے علم و حکمت کے کیسے مدنی پھول لیے ہوئے۔ اب ابتداءً دیکھیے ایک فیصلہ لایا گیا، وہ فیصلہ ایک کیسی عظیم مثال قائم کر کے گیا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا امیر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ، وہ بھی اپنے آپ کو عدالت کے روبرو پیش کرتا ہے، اور وہاں آ کر بھی قبل اس کے کہ فیصلہ ہو، جب ظاہر ہو گیا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو خود آگے بڑھ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو راضی کرتے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راہ خدا میں خرچ کرنے کا انداز وہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ جب پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کو اس چیز کی حاجت ہے اور نمازیوں کو اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے خود آگے بڑھ کر اپنا مکان مسجد نبوی کی توسیع کے لیے پیش کر دیا۔ آج کے سارے واقعے کو اگر ہم اختصار کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں چند مدنی پھول اس میں نظر آتے ہیں۔ پہلا مدنی پھول عاجزی اور انکساری کے تعلق سے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ بہت قد آور شخصیت کے مالک ہیں، بہت بڑے مقام و مرتبہ والے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے کہ جب قاضی وقت نے صرف پیغام بھیجا، پیغام ملتے ہی آپ سارے کام کاج چھوڑ کر عدالت کے روبرو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ واقعی عدالت تھی کہ جس میں مسلمانوں کے امیر آئے اور شریعت مطہرہ کے مطابق ایک فیصلہ وہاں سنایا گیا۔
اس کے بعد انصاف کی بالادستی کو دیکھیے، کوئی بڑے سے بڑا بھی کیوں نہ ہو، اسلامی نظام عدالت جو ہمارے سامنے آتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا بھی کیوں نہ ہو، شریعت کے اصولوں کے ماتحت رہتے ہوئے ہی وہ چلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا پیارا انداز ہمارے سامنے آیا، انصاف کو کس طرح آگے بڑھ کر آپ نے سینے سے لگایا، اور اس میں ایک اصول ہمارے سامنے آیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ابتداءً بات کرنے کا حق دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے کہ یہ مدعی ہیں۔ تو شریعت مطہرہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول ہمیں دیا وہ ہے البینۃ علی المدعی، ایک مدعی ہے، ایک مدعا علیہ، یعنی ایک دعویٰ کرنے والا ہے فلاں نے یہ کام کیا، اور دوسرا وہ ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تو مدعی دعویٰ کرنے والا، اس کے ذمے کیا گیا بینہ، بینہ مطلب ثبوت، یہ ثبوت لے کر آئے۔ اگر یہ دو گواہوں کی مدد سے، یعنی دو گواہوں کے ذریعے ثابت کر دیتا ہے کہ واقعی سامنے والے بندے نے یہ کام کیا، تو اب سامنے والے سے قسم کا تقاضا نہیں کیا جائے گا، اس کی اس گواہی کے آ جانے پر فیصلہ صادر ہو جائے گا۔ بڑا آسان سا طریقہ، بڑا آسان سا انداز، اور بڑا پیارا اور بڑا حسین انداز۔ ہاں، گواہوں کے بارے میں بات کی جائے گی کہ وہ گواہ کس طرح کے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جناب وہ فاسق معلن ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ پہلے ہی جھوٹی گواہیاں دینے میں مشہور ہو، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ لیکن جب گواہ واقعی آ گئے تو گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اگر یہ گواہ نہیں لا سکا مدعی، تو شریعت نے دوسرا جو اصول ہمارے لیے رکھا، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نا، جس کے خلاف بات کی جا رہی ہے، اب وہ سامنے آ کر قسم دے۔ اگر وہ اللہ کی قسم یاد کرتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یا مجھ پر جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ جھوٹا ہے، تو اب بھی اسے بری کر دیا جائے گا، یا وہ گواہی لے آئے۔ اگر وہ گواہی لے آتا ہے تو اس کی گواہی پر فیصلہ کر دیا جائے، اور اگر وہ گواہی نہیں لا سکا تو اب سامنے والے سے قسم لے لی جائے گی، وہ قسم دے دیتا ہے تو اس کی قسم پر فیصلہ کر کے بات کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد قبول حق کا ایک انداز جو ہمارے سامنے آیا، قاضی وقت کے فیصلے کا انتظار نہیں، ہو سکتا ہے وہ میرے بارے میں فیصلہ نہ کریں، کوئی اس طرح کی سوچ نہیں۔ جب حق واضح ہوا، بات سامنے آئی، سرکار نے یہ پرنالہ لگایا تھا، تو قاضی وقت کے بولنے سے پہلے ہی حضرت عمر آگے آتے ہیں، اور آگے آ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ قبول حق کا یہ انداز ہمارے اسلاف کی زندگی کا بڑا پیارا حصہ، اور اس کے بعد محبت رسول کا انداز، سرکار نے لگایا تھا میں کیوں اتاروں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفاق فی سبیل اللہ، مسجد کی توسیع کے لیے اپنا پورے کا پورا مکان ہی پیش کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسے ہی جذبہ نصیب فرمائے کہ راہ خدا میں ہمیں خرچ کرنے کی سعادتیں میسر آئیں۔ آج بھی دعوت اسلامی مساجد بنوا رہی ہے، مدارس بنوا رہی ہے، جامعات بنا رہی ہے، دارالمدینہ بنوا رہی ہے، دینی ادارے کام کر رہے ہیں۔ تو اب سب کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے اور ان نیک کاموں میں اپنا حصہ پیش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم اپنے اکابرین کی سیرت کے آئینہ دار بن کر زندگی بسر کریں، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھے سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔